صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی میں نے 2 آیات تلاوت کی. ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو. جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے آپ ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع فرمان بن جاؤ. رجوع بھی کرو اور رجوع کرنے کے بعد حقیقی طور پر اس کا نوکر بنو. من قبل ان یاتیکم العذاب،
عذاب کے آنے سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آ گیا ثم لا تنصرون، بغیر توبے کے پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، بغیر توبے کے اسی طرح اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تابعداری کرو اس احسن کلام کا، اس احسن کتاب کا جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تیرے رب کی طرف سے، تو اس کتاب کی بھی تابعداری کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کے آنے سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ اس کتاب کی تابعداری کرو۔ بغتتن، وہ عذاب اچانک آئے گا۔ عذاب سے مراد اگر وہ عذاب ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمانوں پر آ جاتا ہے، جیسے قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم صالح پر اللہ کا عذاب آیا، قوم لوط پر، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، اگر یہ عذاب مراد ہو تو اس سے تو ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یا اس سے قیامت مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ آئے گا بغتتن، اچانک، قیامت اچانک آئے گی، انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے دو بندے خرید و فروخت کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک کپڑے کو کاٹا نہیں ہے، کپڑے کے بارے میں معاملات ہو رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اب دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قیامت آ گئی، ابھی تک کینچی اٹھا کر کپڑے کو کاٹا بھی نہیں ہے، اب تک وہ کپڑا کاٹ کر کے لینے والے کے حوالہ بھی نہیں کیا ہے، اب وہاں تک اس نے پیسے بھی نہیں دیے، کپڑے کو لپیٹا بھی نہیں ہے، معاملہ طے ہو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کرے۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچا ہے، وہ ہے سورہ حج، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، رب کی نافرمانی سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، بہت خطرناک چیز ہے۔ زلزلہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ زلزلہ لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب جو موجودہ دور کے سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، پلیٹوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پلیٹوں کو بنانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں نا کہ پلیٹیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، یعنی اللہ کو معاذ اللہ بھول گئے۔ زمین بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں خلا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ بنانے والا اللہ، تو زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں ان کو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ تو وہ ٹکراتی ہیں تو قرآن تو یہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو پتا بھی گرے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہوگا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ یہ پتا کب گرنے والا ہے زمین پر۔ جب اللہ کو ایک پتے کے گرنے کا علم ہے تو وہ زمین کے نیچے اتنی بڑی بڑی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اللہ کو ان کا علم نہیں ہے کیوں نہیں؟ تو فرمایا اے لوگو، یہاں پہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس میں قیامت مسلمانوں کے لیے قیامت ہوگی اور مومنوں کے لیے ہوگی، تو کافروں کے لیے ہوگی، نافرمانوں کے لیے بھی قیامت ہوگی۔ اور ایک تو یہ بھی قانون ہے کہ انسان جب مر گیا اسی قیامت شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
اللہ کرے ہم مر جائیں اسی دن قیامت ہو، اتنے دن قبر میں کیا کریں گے؟ سالوں سال قبر میں پڑے رہیں گے تو کیا کریں گے؟ بھئی تم مر گیا تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ نیک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی قالین بچھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا اس کو نظارہ کرائیں گے۔ جنت کا نظارہ کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی زبانی فرمائیں گے نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہوگی؟ تو آپ کی قیامت تو اب یہاں سے شروع ہو گئی۔ اور اگر برا انسان ہوگا اللہ معاف کرے تو پھر یہاں سے تو عذاب، قبر کا بینچنا، اور قبر کے اندر سانپوں کا آنا، بچھو کا آنا، قسم کسی جانوروں کے زہریلا جانوروں کا مسلط ہونا، تو آج ہی سے شروع ہوگا اس کی قیامت، تو آج ہی شروع ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زلزلہ برپا کریں گے قیامت کے قائم ہونے میں، جو زلزلہ برپا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہولناکی ہوگی۔ کیسے ہولناکی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا، اے دیکھنے والا جس دن تو دیکھ لے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو عورت حمل سے ہوگی وہ عورت اپنا حمل پھینک دے گی، اس شدت کی وجہ سے ماں کے بطن کے اندر جو بچہ ہوگا وہ ضائع ہوگا۔ وہ صرف انسانوں کا حمل، عورتوں کا حمل ضائع نہیں ہوگا، جانوروں کا بھی حمل ضائع ہوگا۔ ایسی خطرناک کیفیت ہوگی کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنا دودھ پلاتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی۔ حالانکہ بچے سے کتنی محبت ہوگی ماں کو اس دورانیے میں، جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی تو ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوگی، کبھی ادھر کالا نقطہ لگا رہی، کبھی ادھر کالا نقطہ لگا رہی ہے، کبھی یہاں پہ کالا نقطہ لگا رہی تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر طرح کے مطلب یہ کہ ہیلے عورتیں کرتی ہیں بچے کی حفاظت کے لیے، نظر نہ لگے، بخار نہ لگے، یہ نہ لگے، وہ نہ لگے۔ اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو سمجھ لو بچہ بیمار نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہے، گھر کے بڑے سارے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے، لیکن وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، وہ ایسی ہولناک کیفیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی پھینک دے گی۔ اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورت حمل کو بھی پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو آپ دیکھ لو گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے میں ہوں گے۔ جیسے لوگ، انسان جب نشہ میں ہوگا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ جب انسان بڑا نشہ کرتا ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ پان گٹکا کھاتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، بڑے نشے کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا نشہ کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کی زبانی، یہ زمین و آسمان ہل رہے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نشہ کے بعد گالی اس لیے دیتے ہیں، لڑتے اس لیے ہیں کہ ان کے سامنے جتنے انسان ہیں وہ سارے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ تو ہر چھوٹے کے ساتھ لڑتے ہو، آپ کے سامنے اگر بلی ہو، کتا ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو لات مارتے ہو کیونکہ طاقت میں آپ سے کم ہے۔ تو بنگ پینے کے بعد بھی لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جیسے اونٹ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس دنیا کے سارے جانوروں سے میں ہی لمبا ہوں، جب تک وہ پہاڑ کے نیچے نہ جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے لوگ ٹن ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا سارے نشے میں ہوں گے۔ جیسے بندہ نشے میں ہوگا
تو اس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب واقعہ ہوگی تو اس وقت لوگوں کی یہی حالت ہے۔ اب وہ نشے میں ہوں گے؟ نہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ چونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اس کو قائم کیا ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ترین ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس عذاب سے مراد اگر قیامت ہو تو وہ قیامت بہت سخت شدید ہے۔ یہ انسان کی ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ انسان مغمور ہوگا، انسان کی عقل پر ایسا لگ رہا ہو کہ پردہ لگا ہوا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ پہاڑ روئیں کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین و آسمان تہس نہس ہو رہے ہیں، اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے عذاب سے پہلے، آنے سے پہلے۔ تو اللہ کے عذاب سے یہ بھی عذاب مراد ہو سکتا ہے، نہیں قیامت کا وقوع۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ، پھر اس وقت ہر ایک آدمی کہے گا یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہر نفس یہی کہے گا ہائے افسوس۔ اس وقت ہم سب یہی کہیں یار قرآن میں تو یہ کہا گیا تھا کہ قیامت آئے گی۔ اس وقت سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کی عبادت میں سستی کی، ہائے افسوس۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، انسان یہ کہے گا لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں تقوی گزاروں میں شامل ہوتا۔ آگے فرمایا وَتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ، جب اللہ کا عذاب دیکھے گا انسان، لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کاش میں ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا، اب میں پکا موحد، پکا متقی، پکا نمازی بن جاتا۔ تو یہ کیا قرآن میں اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے سب کچھ بتایا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نئے سرے سے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں قیامت قائم بھی ہو جائے، ہم اللہ کو دیکھ بھی لیں، لیکن ہمارا ایمان دنیا میں وہی تھا تو آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ ہمارا ایمان اب ذرہ برابر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا قیامت قائم ہوگی، اس پر ہمارا ایمان آج بھی ہے، قیامت میں ہوگا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تب بھی ہمارا ایمان وہی ہوگا جو دنیا میں ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی بھی اللہ کے سامنے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مسلمان اور مومن اور جنتی انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب سب تمنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ اب قیامت کے دن مومن اللہ کو دیکھیں گے، لازمی بات ہے اس وقت ہمارا ایمان تو بالکل کامل ہوگا کہ جو قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، وہ سچ ہو گیا۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی نے دنیا میں بتایا ہمارا ایمان یہاں کامل ہو گیا، ہمارا ایمان یہاں کامل ہو گیا۔ اب قیامت کا وقوع ہو ہمارا ایمان اتنا ہی جیسے دنیا میں۔ اب ہم بولے صراط میں بھی جائیں گے، ہمارا ایمان اتنا ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے ہم نے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے کہ ایمان کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، ایمان کے اندر کمی زیادتی تو پھر کفر ہے۔ ہم البتہ ایمان کی کیفیات زیادہ ہوں گی، آپ نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے تو آپ کی ایمان میں مضبوطی آئے گی، آپ کی ایمان میں جان آئے گی۔ تو کیا فرمایا کہ
کاش ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي، میری آیات آپ تک پہنچی، فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، تم نے ان آیات کو جھٹلایا۔ میری آیات آپ تک پہنچ گئی، میرے نبی نے تمہیں بتایا کہ قیامت آئے گی، میرے نبی نے بتایا کہ اللہ برحق ہے، حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ باتیں ہمیں سے سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو گئی، حشر نشر کا میدان ہو گیا، اب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو۔ میں نے اپنے آنکھوں سے نظارہ کیا، واقعی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان بالغیب تو اسی چیز کا نام ہے کہ میرے نبی نے بتایا، آپ نے نہیں دیکھا، تب بھی آپ نے کہا آمن تو وسلم، تو میں نے تسلیم بھی کیا، میں نے ایمان بھی لایا۔ واقعی جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا فرمایا؟ بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں میری آیاتیں آپ تک پہنچی؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، آپ نے میری آیتوں کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرْتَ، تکبر کیا تم نے کہا میں ہم چے دیگرے نیست، فارسی میں کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی بھی ہے نہیں۔ قوم عاد نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، وہ بھی اسی طرح انہوں نے یہ کہا کیا؟ من اشد منا قوہ، اے ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ قوم عاد نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، مال دی، اسباب دیے۔ تو زمین میں یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مال اسباب دیتے ہیں تو پھر وہ 2 فٹ وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان اپنی حقیقت دیکھ لے کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ایک مخلوط پانی سے انسان کو بنایا۔ جو آج تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی اس پانی سے پیدا شدہ ہے کہ اگر اپنے جسم پر لگ جائے، جب تک اس کو صاف نہ کرے تب تک وہ کسی کی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس بدبودار گندے پانی سے ایک ایسا خوبصورت انسان بنایا کہ تم اپنے گود میں وہ اپنے بچے کو لے لیتے ہو، جبکہ وہ اگر گندا پانی تمہارے کپڑوں پر لگے، جب تک صاف نہ کرو تو آپ اس کسی مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو خوبصورت انسان بناتے ہیں، کبھی تم یہاں سے اس کو چوم رہے ہو، کبھی وہاں سے اس کو چوم رہے ہو۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا ہے؟ 2 سال پہلے اس کی حقیقت کیا تھی؟ اب 1 سال کا بچہ، 1 سال کے بعد اللہ نے کس حقیقت میں تبدیل کیا کہ وہ گندا پانی جس کو آپ دھوئے بغیر کسی مجلس میں نہیں جا سکتے، آج اللہ کی قدرت دیکھو، اسی اپنے گندے پانی کو تم چھوم رہے ہو۔ انسان جب بڑا ہوتا ہے پھر وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ کے لگام کو پکڑا، یعنی اس کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیونکہ جو لوگ بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ دنیا کے مجازی خدا بن جاتے، کہتے ہیں ہم خدا ہیں، بس
ہم ہر ایک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن اللہ نے ایسے ہزاروں لاکھوں بادشاہوں کی گردن پر پاؤں رکھ کر ان کی گردنوں کو مروڑ دیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ لوگوں، یہ جو سمندر ہے اس کو میں چلا رہا ہوں، مصر کے دریا ہے، سمندر ہے، کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا یا قوم ھذہ الانہار تجری من تحتی، ان کو میں چلا رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا فلما ادرکہ الغرق، جب اسی پانی میں غرق ہوا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تم نے تو یہ کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، اس کو میں چلا رہا ہوں۔ قرآن نے وہ نقشہ بھی دکھایا، قرآن نے یہ بھی نقشہ دکھایا، دونوں واقعہ قرآن میں موجود ہیں۔ جو اس نے دعویٰ کیا ھذہ الانہار من تحتی تجری من تحتی، سورہ زخرف، کہ ان کو میں چلا رہا ہوں، یہ سمندر ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ میری حکومت میں چل رہے ہیں، ان کو چلانے والا میں ہوں۔ کیا مطلب؟ ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، ان کو چلانے والا بھی میں ہوں۔ اور سورہ پھر ہود میں یا سورہ یونس میں اللہ نے وہ نقشہ بھی کھینچا کہ اللہ نے فرمایا فلما ادرکہ الغرق قال آمنت بھی کما آمنت بنو اسرائیل، اللہ نے فرمایا الآن ابھی ایمان لاتے ہو، ابھی ایمان لاتے ہو۔ ایمان ایک اختیاری چیز ہے، جس وقت آپ کا ہوش، عقل سلیم، ہاتھ پاؤں سب صحیح سلامت ہوں، آپ پر کوئی جبر نہ ہو، اس وقت شریعت آپ پر ایمان کو لازم کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ قوم عاد نے کہا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ اور یہ چیلنج نبی کو دے رہے تھے، کیونکہ نبی نے کہا، اس وقت کے نبی نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے میری بات، اللہ کا عذاب آئے گا، تم سے بڑھ کر ایک طاقتور ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقتور؟ جیسے ہمارے بہت سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، یا کسی عہدے تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ہم ہیں، بس ہم ہیں، بس ہم ہیں۔ تو تاریخ نے یاد دلایا کہ اللہ نے پھر بالآخر ان کا وہ حشر کیا ہے کہ تاریخ ان کو سیاہ ناموں میں بھی یاد کرے۔ اب میں یہ مثالیں نہیں دیتا ہوں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، شداد کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ابی بن خلف کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ اپنے دور کے فرعونوں کا حال ذرا دیکھ لو، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ جن علاقوں میں، جن ملکوں میں اگر کسی نے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو آدمی ظلم کرے گا قیامت کے دن وہ تاریکی میں ہوگا۔ جو لوگوں کی زندگی کو تاریک بنائے گا، اندھیرا بنائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی زندگی کو تاریک بنا دے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، یہ دیکھتے نہیں ہیں جس اللہ نے ان کو بنایا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا من اشد منا قوة، کون ہے ہم سے طاقتور؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا، یہ دیکھتے نہیں ہیں ان اللہ الذی خلقهم، بے شک جس رب نے ان کو بنایا، هو اشد منهم قوة، طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ نے ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں اللہ نے ہوا بھیجی،
اب آپ یہ کہتے ہو کہ یار دن کیسے منحوس ہوتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ منحوس دن کا مطلب ان کے حق میں وہ نحوست والے دن ہو گئے۔ دن منحوس نہیں ہے لیکن وہ دنوں میں نحوست ان کے لیے آ گئی۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے جس پر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن ایک بندہ ہے اسی دن میں دوسرے بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو ایک کے لیے وہ دن رحمت اور دوسرے کے لیے وہ دن نحوست بن جاتا ہے، حالانکہ وہ دن میں کوئی نحوست نہیں تھی، اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے کو، اس ساعت کو، اس گھنٹے کو، اس دن کو اس کے لیے منحوس قرار دیتے ہیں اور نحوست کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ پتہ چلا دنوں میں، ساعت میں، لمحات میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی وجہ سے وہ لمحات نحوست والا ہوتا ہے۔ یہی جمعے کا دن ہے، ایک بندہ آج کے دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا کلام سن رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو اس پر تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا خیال اللہ کرے نہ ہو، مسلمان ایسے ہو کہ اس دور میں کوئی برے فعل میں ملوث ہو، کہ نماز کے بدلے میں وہ غلط کاریوں میں ملوث ہیں، تو کیا سمجھے یہ جمعے کے دن ہر ایک بندے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن فوت ہوگا، جو بندہ جمعے کے دن فوت ہوگا تو عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ جو بندہ رمضان المبارک میں فوت ہوگا وہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے سوالات سے محفوظ ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، سوالات سے نہیں، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ اب اگر ایک بندہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا وہ اگر مر جائے تو، جو بندہ لیلۃ القدر میں مر جائے، فوت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب اس سے رفع کریں گے، ختم کریں گے۔ لیکن ایک بندہ ڈاکو ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں قتل ہو گیا، وہ لیلۃ القدر کی رات میں قتل ہو گیا۔ ایک بندہ شراب کے نشہ میں مخمور تھا اور لیلۃ القدر میں مر گیا، اور ایک بندہ کافر ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں مر گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کیا یہ جو فضیلت ہے اس میں یہ بھی شامل ہوگا؟ نہیں۔ قرآن مجید میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی کی نجات ممکن ہے تو اس میں اولین شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، نہیں سمجھے؟ ایمان والا ہوگا، عمل صالح والا ہوگا۔ قرآن میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا فلان دن مرے تو جنت میں جائے گا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فلان دن مرے گا تو جنت میں جائے گا، فلان رات کو فوت ہوگا تو جنت میں جائے گا، نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا، لہم جنات تجری، وہ اللہ کی جنات میں داخل ہوگا، وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو لہذا پتہ چلا نجات کا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک بندے کو یہ فضیلت آپ کو حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن جو فوت ہو جائے قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ ایک پیر صاحب کا، وہ لوگ کہتے ہیں ڈرامہ کے
موبائلوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، نیٹ میں سے کلپ آئیں گے، اب بیچارے لوگ سنے ہوئے تھے واقعی ایسا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، مذہب میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے. کہ ایک پیر صاحب کا جو شاگرد تھا وہ فوت ہو گیا جمعرات کو. پیر صاحب کو پتہ چلا، اس کو بہت غصہ آیا. کہا کہ میرا شاگرد ہو اور جمعرات کو فوت ہو جائے. ملک الموت کو کہا کہ دوبارہ ملک الموت کو بلایا. ملک الموت آ گیا، کہا کہ دوبارہ اس کی روح واپس کر دو. یہ حقیقت نہیں، ایسا نا کہ بعد میں سبحان اللہ کہو. لوگ ایسے کہتے ہیں. ایسے بھی ہوا کہ کبھی کبھار لوگ ایسے باتوں پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے. اب اس بزرگ نے کیا کیا؟ ملک الموت کو واپس بلایا. کہا تمہیں پتہ نہیں میرا شاگرد ہے، اس کی روح واپس کر دو، کل جمعہ ہے، جمعہ کو اس کی روح قبض کر لینا. اور وہ ملک الموت نے واپس اس کی روح اس کے اندر ڈال دی. اور جمعے کا دن جب ہوا، یعنی کل کا دن ہوا، تاکہ یہ بندہ اس فضیلت کو حاصل کرے کہ جمعے کے دن جو مر جائے گا وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. اب اس جو پیر صاحب ہیں، ان کا کوئی شاگرد پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو نہیں مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب نے ملک الموت کو دھمکی دی ہے. حالانکہ حدیث پاک میں صرف ایک ہی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ پھر اس کے بعد انسانوں میں، عام انسانوں میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اس طرح کا حکم دے دے. جو بھی اس طرح کا واقعہ بیان کرے گا یہ صرف ڈرامہ ہے اور فلم سازی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے موت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اور دوبارہ انسان کو زندہ کرنے والی ذات کون ہے؟ دنیا میں بھی اللہ نے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بلکہ مجھے یاد ہے میں نے غالباً بہت پہلے 2 سے 3 جمعہ اس پر مسلسل میں نے گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو موت دینے کے بعد بھی زندہ کر دیا. یہ طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہے. ایسے ایک واقعہ نہیں، 2 واقعہ نہیں، قرآن مجید میں ایسے کئی واقعات ہیں. اگر میں بیان کروں تو آپ کہیں گے واقعی یہ واقعہ ہم نے تو سنا ہے، بیان کیا آپ نے. وہ سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں، ایک نبی کا واقعہ آتا ہے. وہ نبی اپنی قوم کو یہ کہتا ہے جہاد کے لیے چلیں. روز کہا جہاد کے لیے چلیں. وہ قوم نے کہا جہاد میں تو موت ہے. جہاد میں کیا ہے؟ موت ہے. اچھا ادھر بیٹھیں گے، محلے میں رہیں گے. پھر روز نبی یہی کہتا ہے کہ جہاد کے لیے چلیں. علاقہ چھوڑ دیا. کیا کیا؟ علاقہ چھوڑ دیا. یہاں بیٹھیں گے، اس نبی کی بات مانی پڑے گی. چلے گئے، دور پہاڑوں میں چلے گئے. 100 نہیں، 1000 نہیں، قرآن کہتا ہزاروں کی تعداد میں تھے. ہزاروں کی تعداد میں تھے. علاقہ چھوڑ دیا، دور 2 پہاڑوں کے بیچ میں چلے گئے. سب مر گئے. کیا ہو گئے؟ سب مر گئے. قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، کہ جو اپنے گھروں سے نکلے. خرجوا من دیارہم، جو بیٹھ جاؤ، جو خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل گئے. وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کتنی تعداد میں تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہم الوف، 1000 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے گھروں سے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہاں رہیں گے، یہ نبی تو روز کہے گا جہاد 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 جہاد، جہاد میں تو موت ہے. تو یہ نکل گئے، وہاں دور جا کر کسی 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسنے لگے. فقال لهم اللہ، اللہ نے ان کو فرمایا موتو، سب مر جاؤ. سب مر گئے، سب مر گئے. پھر اس کے بعد بہت عرصہ بعد ایک نبی کا وہاں گزر ہوا. دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفنانے والا بھی ان کو نہیں ہے. بس اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا.
یہ نہیں ہے کہ نبی کو یقین نہیں، نبی وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہے اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، مردوں کو کس طرح اللہ زندہ کریں گے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر ان سب کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ کوئی قصہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، یہ قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ زندہ کرنے موت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو میرے شاگرد کو کیوں موت دی ہے، دوبارہ اس کی روح لے کر آؤ۔ ایسے ٹوپی ڈرامے آپ کو ملیں گے، ایسے واقعات آپ کو ملے تو آپ آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرو، کسی عالم دین کو دکھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کذاب آئیں گے، کذابون، کذاب آئیں گے دو جو احادیث گھڑ گھڑ کے لوگوں میں بیان کریں گے، جو گھڑ گھڑ کے اپنی طرح سے احادیث بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہمارے بہت سارے واعظین ہوتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بھی تمہیں کہاں تم نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے من رہا، جو مجھ پر جھوٹ باندھے، من کذب علیہ متعمدن، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنائے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے موت دی، لوگوں کے سامنے زندہ کر دیا، یہ بہت دور نہیں ہے، اس سے آگے تھوڑا سا آگے دیکھیں، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ ہمیں دکھایا۔ صورت غالباً یہی ہے کہ ایک پیغمبر اپنے جانور پر سوار ہو کر جا رہے تھے، گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ غالباً نام تو قرآن میں نہیں ہے، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی کی حالت یہ تھی کہ بستی گری پڑی ہوئی تھی، پرانی بستی تھی، آبادی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آیا ہو یا اللہ کی گرفت میں آئے ہوں، کہ سب مکانات گر گئے تھے، لوگ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے خیال میں آیا یا اس نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ مکان اپنے چھتوں پر گرے ہوئے تھے، مکان اپنے خاویۃ علی عروشہا، مکان اپنے چھتوں پر گرے ہوئے تھے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چھت مکان پر گرتی ہیں، لیکن مکان چھتوں پر کیسے گرتے ہیں؟ یہ بھی ہے کہ پہلے چھت گر جائے پھر مکان دیواریں پر گر جائے، مکان چھتوں پر گرے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا جیسے کوئی سریا کھینچے تو پہلے چھت گر جائے پھر اس کے بعد اس کے اوپر دیواریں گر جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پوری بستی اس طرح تھی، اور نبی اس راستے سے جا رہے، مثال دینا راستہ ہے، اس روڈ پہ جا رہے، تو اس نے یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسا زندہ کرے گا؟ اس سب بستی والوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ اس نبی کو یقین تھا، نبی کو کیسے اللہ کے لوگوں کو زندہ کرنے پر یقین نہیں ہوگا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس نبی کو 100 سال میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا، کہنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح نکال دی۔ کتنے دن تک، کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، کہا کہ بتاؤ کتنی دیر سوئے رہے، تمہاری روح ہم نے قبض کی کتنا عرصہ ہوا؟ تو اس نے ایسے دیکھا کہ جس وقت میں یہاں سے جا رہا تھا تو غالباً سورج ادھر ہی تھا، 10-11 بجے کا ٹائم تھا، آپ اٹھ کر دیکھا ابھی سورج ادھر ہی 4-5 بجے کا ٹائم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لبثت یومن، ایک دن، او بعض یومن، نہیں ایک دن نہیں، آدھا دن ہوگا تقریباً، میں سو گیا ہوں تقریباً آدھا دن ہوگا۔ قال، اللہ نے فرمایا بل نہیں لبثت 100 عام، تجھے تو 100 سال ہم نے سلا دیا ہے۔ کتنے سال؟
100 سال یقین نہیں آئے گا آپ کو. جس وقت آپ یہاں سے جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک سواری تھی, آپ گدھے پر سوار تھے, آپ سواری پہ جا رہے تھے. ذرا اپنی سواری کو دیکھ لیں. فانظر الی طعامک وشرابک, اچھا تمہارے پاس کھانا بھی تھا, 100 سال کے بعد کھانے کو دیکھو, کھانا بالکل تر و تازہ تھا. اچھا وانظر الی حمارک, گدھے کو دیکھیں, گدھے کو دیکھا کہ ایک ہڈی ادھر پڑی ہوئی ہے, دوسری ہڈی ادھر پڑی ہوئی ہے, سر ادھر پڑا ہوا ہے, ڈھانچہ ادھر پڑا ہوا ہے. اب آپ ذرا غور کرو, جو خراب ہونے والی چیز تھی اللہ نے اس کو بچا لیا. سالن ایک دن کے اندر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کانا ایک دن کے اندر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 100 سال کے بعد کانا کو تازہ رکھنا, یہ کس کی قدرت ہے, کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے. اور جو گدھا چر پھر کر درخت اور گھاس کھا کر بھی تو زندہ رہ سکتا تھا, ایسا نہیں تھا؟ جانور ہے, کہیں یہاں گھاس کھایا, کہیں یہاں سے کچھ وغیرہ کھا کے وہ بھی زندہ رہ سکتا تھا. خراب ہونے والی چیز کو اللہ نے نہ خراب ہونے دیا, اور جو زندہ رہنے والا جانور تھا اللہ نے اس کو موت دے دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لو اپنے گدھے کو. تمہارے ذہن میں آیا کہ اللہ بستی والوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ وہ تو ہم نے آپ کو 100 سال موت دی پھر زندہ کیا, پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. اپنے جانور کو دیکھ لو, اپنا جانور جو دیکھو, اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لو. انظر الی العظام, ہڈیوں کو دیکھ لو. کیف ننشزها, کیسے ہم ان کو جوڑیں گے. جوڑ لیا, ہڈیوں کو جوڑ لیا. پھر اس نبی کے سامنے اللہ نے اس پر گوشت چڑھا دیا. جب یہ بات ثابت ہو گئی, فلما تبین له, سب کچھ حضرت عزیر کے سامنے, ہڈیاں جڑ گئیں, گوشت چڑھ گیا, اس کے اوپر اس کا چرکا چڑھ گیا, روح آ گئی. گدھا فوراً ہنہنانے لگا, کنکارنے لگا, آواز دینے لگا. فلما تبین له, جب یہ سب کچھ حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا, حضرت عزیر نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اب مجھے آنکھوں کے سامنے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر مردوں کو کیسے زندہ کیا, لیکن وقت نکل گیا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.